ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ شیطانی اعمال چھوڑنے پڑیں گے، کامیاب تب ہوگے، اور اس میں بےزتی بھی ہے، ذلت بھی ہے، خواری بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور ناچ ڈانس کرنے والا، گالی گلوچ نکالنے والا، برائی بے حیائی کرنے والے کی عزت ہوتی ہے، یہ بےزتی ہے دنیا کے اندر ہی، کہ اللہ کیا بھی وہ عزت ہے؟ اس سے بچنا ہے۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین اور جو لوگ ہم وہ للزکاۃ زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے ہیں، یہ ہے امیروں کے لیے، امیروں پہ لازم کر دیا گیا، جو تمہارے طبقے کے اندر ہیں، تمہارے مسلمان بھائی غریب ہیں، ان کا خیال رکھا۔ اگر یہ بات ہو، ہر امیر یہ خیال رکھے غریب کی پرورش کرنی ہے، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، تو مسلمانوں کی ذلت ہوگی، خواری ہوگی۔ جس غریب کو امیر آدمی، امیر کم ہوتے ہیں غریب زیادہ ہوتے ہیں، وہ خدمت کرے گا، اس کی دوسرا عزت ہوگی یا بےعزتی؟ اور دینے والے کی عزت ہے نا، ہمیشہ عزت کرے گا۔ تو وہ بھی پھر چوریوں سے، برائیوں سے، داؤ لگانے سے بچ جائے گا۔ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا اور برائیاں بے حیائی ہمارے اندر عام آ گئی۔ اس لیے کامیابی کا تیسرا راز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے جس پر ہے۔ جو تھوڑا بہت کسی کو ملتا ہے، کوشش کرے کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کبھی کبھار یہ تقسیم کر دیا، تھوڑا بہت جتنا بن سا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے جی، اس سے اگر کم دو گے تو وہ قبول ہی نہیں، وہ پورا کر کے سال کے بعد وہ ہے، اشر جب فصل کاٹو اس پر ہے 20واں من، زکوٰۃ پر 40واں حصہ۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر گھر میں رقم ہے، موجود ہے، پھر اس سے زکوٰۃ ہو۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، برائی بے حیائی نہیں کرتے، یہ عزت کے لٹیرے نہیں ہیں، عزت کے محافظ ہیں۔ آج مسلمان عزت کا لٹیرا نہیں بنا، حکومت کی طرح بھی یاد رکھو، وقت کی حکومت جہاں کوئی بڑے اللہ اور رسول کی نافرمانی میں عام اجازت دے دے تو وہ نہیں کرنی، ہم نے حکومت کی نہیں مانی، اللہ رسول کی مانی ہے۔ انہوں نے اجازت، کوئی لڑکا لڑکی کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والے نہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ جب میں بھی عزت کا محافظ ہوں، آپ بھی عزت کے محافظ ہو، تو ہمارے علاقے کے اندر کوئی ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹنے والا نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ پھر کوئی بات نہیں، یہاں سے گھر سے اکیلے بھی دوسرے گھر چلی جائے تو پرواہ نہیں، مگر جب معاشرہ ہی گندا ہے تو پھر ڈر اور خوف آئے گا، کہیں کوئی بےعزتی نہ کر دے، کہیں کوئی بری نگاہ نہ اٹھا دے۔ اللہ نے تو نگاہ اٹھانے سے منع کیا، چیز ہے کہ برائی تک پہنچ جانا، یہ کام نہیں کرنا اگر کامیاب ہونا ہے تو۔ میرے بھائی دیکھو نا، اللہ نے رسول بھی بیان فرمائے، رسول یہ اچھے ہیں یا کمزور ہیں یا ماڑے ہیں؟ معاذ اللہ۔ بھائی اللہ کے قانون تو بہت عظیم اور اعلیٰ ہیں، اعلیٰ تمہیں بناتے ہیں، باعزت بناتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، آگے فرمایا مگر جب جوان ہو جائے بچی بچے، پھر ان کی شادی ہے، نکاح ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ معاملہ سارے کے۔ دیکھو نا، اللہ نے خود اجازت دے دی۔ اس کے اندر ہوگا کیا؟ تمہارا خاندان بنے گا، برادری بنے گی، اولاد ہوگی، وارث بنے گے، نام روشن ہوگا، تو ادھر کیا ہوگا؟ بےعزتی ہوگی، قتل ہوں گے، قتل ہوتے ہی نہیں اکثر جی، اللہ نہ کرے غلط کاری کرنے والے کو بچہ بچی ہوگا وہ مار دیتے، قتل کر دیتے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر ماں باپ کو پتہ چلا تو غیرت مند ہوا، وہ ان کو بھی مار دیں گے، لڑکی لڑکے کو بھی مار دیتے، ایسے بھی دیکھے۔ یہ ذلت ہے، خواری ہے۔ اللہ باعزت بنانا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، یہ اعمال کریں گے تو کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرنے کا اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پرانے دور کے اندر یہ لونڈیاں ہوتی تھی جنگ کے اندر، یا عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہ رکھ سکتے تھے، بیوی ہوتی تھی،
اب وہ نہیں ہے، صرف بیوی یزدی، ایک نہیں دو، اگر اتنی ہمت طاقت اور فراوانی ہے 2 3 4 تک اجازت اسلام نے دی ہے، مگر برائی کی نہیں۔ کوئی عورت جا رہی ہے آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی، دروازہ کھلا تو گھر میں دیکھنے کی اجازت نہیں جب اسلام نے دی، تو برائی کی کہاں، گفتگو کی کہاں۔ آج کا نوجوان یہ موبائلوں نے ایسا تباہ برباد کر دیا کسی کو پتہ تک نہیں لگا، اور ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ ہاں بھی بیوی کے علاوہ پس جو چاہے سوائے اس کہ تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ بیوی کے علاوہ اپنی نفسانی خواہش کی پوری کی تو اللہ کی حد کو انہوں نے کراس کر دیا، تو اللہ کی حد کو کراس کریں گے وہ تباہ برباد ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ والذین، اور جو لوگ، ہم وہ، لاماناتهم اپنی امانتیں، وعہدهم اور اپنے وعدے، راعون رعایت کرنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں۔ بے وعدے 2 قسم کے ہیں، ایک اللہ سے وعدہ ہے، ایک مخلوق سے وعدہ ہے۔ ایک خالق سے وعدہ، دوسرا مخلوق سے وعدہ، یہ پورے کرنے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر کے ہم نے وعدہ کر لیا کہ پورے قرآن پہ، نبی علیہ السلام کے پورے فرمان پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے کو تو تھوڑا سا کلمہ ہے، پوری کی پوری زندگی اس کے اندر قید کر دی ہے۔ جب یہ قید میں ہوں گے اللہ کے ہاں تو پھر اللہ نے فرمایا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہیں۔ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آئیے انہی آیات پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ تو اللہ کا وعدہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو اللہ کی بات سنا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا تم کامیاب۔ اور ایک ہے اللہ کے ساتھ، یا اللہ تیری عبادت کریں گے، تیری بات مانیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، شرافت کی زندگی گزاریں گے، یہ بھی پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا لوگوں کے ساتھ، جو تجارت کے ساتھ، دکانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، بعض دکاندار ایسے بڑا گیا تو سودا ٹھیک دے دیا، چھوٹا گیا تو گڑبڑ کر دی، جیسا کم تولا۔ یاد رکھو یہ عہد و پیمان ہے، پیسے پورے لینے ہیں چیز پوری دو، پیسے کھرے لینے ہیں چیز کھری دو، اس کے اندر بد دیانتی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بھی کامیابی کا راز ہے، جو خالق سے اور مخلوق سے وعدے ہیں یا امانتیں ہیں، امانت بھی دیتے ہیں جی، اللہ کی طرف سے مال امانت ہے، جان امانت ہے جی، یہ جوانی امانت ہے، علم امانت ہے، کتنا عمل کیا، کتنا دوسروں تک پہنچایا، یہ پورا کرنے والا کامیاب ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، ٹال مٹول نہیں، چلو یار سویرے پڑھ لما، چلو یار اگلی نماز دے نال، نہ 5 وقت ہے۔ ہمارے ہے نا ایمان یقین کی کمزوری، اگر علاقے کا ایس ایچ او یا ایم پی اے ایم این اے ایک آدمی کو بلاتا ہے، یار میرے پاس آ کر کے بیٹھ جائے، چلو اکٹھے چائے شائے پی لیا کریں، تو میرے بھائی آدمی بڑا باقاعدگی کے ساتھ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ سارے کام چھوڑ کے علاقے کے عظیم شخصیت نے مجھے بلایا ہے، وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ نماز کے لیے بلا رہے ہیں، یقین و ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ آدمی تو منتظر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنا دل مسجد میں چھوڑ آتا ہے، نمازی بندہ، تو وہ کل قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ چھوڑنے سے مراد کیا؟ بھی نماز پڑھی ہے، دوسری نماز میں نے پڑھنی ہے، منتظر ہے کب ٹائم ہو تو میں نماز کے لیے جاؤں، کہیں سفر پہ گیا تو اور کوئی مسجد سے، تو یہ کوشش ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہے، کامرانی ہے۔
آگے آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ اور وراثت جو ہوتی ہے اپنی جائیداد ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ حدیث میں جو بھی الفاظ پڑھے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ نے ہر ایک کے لیے مکان بنایا، مگر ملے گا ایمان والوں، اور بنایا تھا تو وہ کافر ہو گیا، گناہ کر کر کے جہنم میں چلا گیا، تو اس کا مکان ہے یہ جو جنت میں جائے گا اس کو دے دیا گیا، تو اس کا وارث بن گیا۔ دوسرا یہ بھی جنت ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی وراثت بھی ہے، یہ اللہ نے عطا کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پچھلے کام جو کرنے کے ہیں وہ کرو گے، جو منع کرنے کے ہیں منع ہو جاؤ گے، تو پھر کیا تم وارث بن جاؤ گے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جو جنت الفردوس ہے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جنتوں میں سے اس کے مختلف درجے ہیں، سب سے اعلیٰ جنت کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس، اس میں ہو گئے میرے بھائی جو اعلیٰ ترین جنت ہے۔ مکان تو سارے ہیں، وہ دنیا، وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جو مکان ہے نا، پوری دنیا کے مکان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بات سمجھ آئی؟ تو جو مزید اس میں بھی درجات ہوں گے سب سے اعلی ہوں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جس کے اندر یہ چند چیزیں آ گئی تو وہ رہنا کتنا، ہم فیہا خالدون، اللہ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہنا، وہ زندگی ختم نہیں ہونی۔ تو یہاں والی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا والی زندگی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چند ہی دنوں میں ہمارے اس آبادی کے اندر کتنی موتیں آ گئی، یقین جانو مکان بڑی محنت سے بنائے ساتھ نہیں لے، کسی نے یہ نہیں کوشش کی کہ ان کو مکان کے اندر ہی دفن کر، یہ صوفی صاحب کو ادھر دفن کرنے لگے تھے، لوگوں نے نہیں کرنا، اور ٹھکانہ وہی قبرستان ہے، وہیں پہ جانا پڑے گا میرے بھائی۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہماری دنیا بن جائے جنت کے وارث بن، یقین جانا یہی نیت ہے۔ کل جہنم کی بات پڑی کتنی سخت ہے، اللہ اس سے بچا لے اور جنت کا وارث بنا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔